بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انہوں نے بتایا کہ پہلے مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آستہ سے یہ فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے۔ میں اس پر رونے لگی۔ پھر مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آستہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گی۔ اس پر میں ہنسی تھی۔ جس سال نکسیرہ پھوٹنے کی بیماری پھوٹ پڑی تھی، اس سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اتنی سخت نکسیرہ پھوٹی کہ آپ حج کے لیے بھی نہ جا سکے اور زندگی سے مجوس ہو کر وصیت بھی کر دی۔ پھر ان کی خدمت میں قریش کے ایک صاحب گئے اور کہا کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کہ کسے بناؤں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گئے، میرا خیال ہے کہ وہ حارث تھے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ آپ نے ان سے بھی پوچھا، کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، لوگوں کی رائے کس کے لیے ہے؟ اس پر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے خود فرمایا، غالباً زبیر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق بھی وہی ان میں سب سے بہتر ہیں، اور بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی ان میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھا کہ اتنے میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ کسی کو آپ اپنا خلیفہ بنا دیجئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا اس کی خواہش کی جا رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، حضرت زبیر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے۔ آپ نے اس پر فرمایا، ٹھیک ہے، تم کو بھی معلوم ہے کہ وہ تم میں بہتر ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ جنگ احزاب کے موقع پر مجھے اور عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما کو عورتوں میں چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ یہ دونوں حضرات بچے تھے۔ میں نے اچانک دیکھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آپ کے والد اپنے گھوڑے پر سوار بنی قجسہ یہودیوں کے ایک قبیلے کی طرف آ جا رہے ہیں۔ 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر جب وہاں سے واپس آیا تو میں نے عرض کیا، باجان، آپ نے آپ کو کئی مرتبہ آتے جاتے دیکھا۔ انہوں نے کہا، بیٹے، کیا واقعی تم نے بھی دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو بنی قزازہ کی طرف جا کر ان کی نقل و حرکت کے متعلق اطلاع میرے پاس لا سکے۔ اس پر میں وہاں گیا، اور جب میں نے خبر لے کر واپس آیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرت و مسرت میں اپنے والدین کا ایک ساتھ ذکر کر کے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ جنگ یرموک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ معاملہ کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں؟ چنانچہ انہوں نے رومیوں پر حملہ کیا۔ اس موقع پر رومیوں نے آپ کے 2 کاری زخم نشانے پر لگائے۔ درمیان میں وہ زخم تھا جو بدر کے موقع پر آپ کو لگا تھا۔ عروہ نے کہا، یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ اچھے ہو جانے کے بعد میں بچپن میں ان زخموں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا۔
بعض ان جنگوں میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے، احد کی جنگ میں طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہما کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ بعض ان جنگوں میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے، احد کی جنگ میں طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہما کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ دیکھا ہے جس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد میں حفاظت کی تھی کہ وہ بالکل بیکار ہو چکا تھا۔ جنگ احد کے موقع پر میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو ایک ساتھ جمع کر کے یوں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ مجھے خوب یاد ہے میں نے ایک زمانے میں مسلمانوں کا تیسرا حصہ اپنے تئیں دیکھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اسلام کے تیسرے حصے سے یہ مراد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 3 مسلمان تھے، جن میں تیسرا مسلمان میں تھا۔ جس دن میں اسلام لایا اسی دن دوسرے سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے حضرات صحابہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور میں 7 دن تک اسی طور پر رہا کہ میں اسلام کا تیسرا فرد تھا۔ ابن ابی زیدہ کے ساتھ اس حدیث کو ابو اسامہ نے بھی روایت کیا۔ عرب میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نے تیر اندازی کی تھی۔ ابتدائے اسلام میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح غزوات میں شرکت کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ درخت کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ اس سے ہمیں اونٹ اور بکریوں کی طرح عجبت ہوتی تھی، یعنی ملی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب بنی سعد کا یہ حال ہے کہ اسلامی احکام پر عمل میں میرے اندر عیب نکالتے ہیں۔ چاخوش ایسا ہوا تو میں بالکل محروم اور بے نصیب ہی رہا، اور میرے سب کام برباد ہو گئے۔ ہوا یہ تھا کہ بنی سعد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سعد رضی اللہ عنہ کی چغلی کھائی تھی۔ یہ کہا تھا کہ وہ اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھتے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی کو جو مسلمان تھی پیغام نکاح دیا۔ ان کی اطلاع جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ آپ کی قوم کا خیال ہے کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی خاطر جب انہیں کوئی تکلیف دے کسی پر غصہ نہیں آتا۔ آپ دیکھیے جی علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا۔ میں نے آپ کو خطبہ پڑھتے سنا، پھر آپ نے فرمایا، اما بعد میں نے ابو الاسود بن ربیعہ سے زینب رضی اللہ عنہا کی آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی شادی کی تو انہوں نے جو بات بھی کہی اس میں وہ سچے اترے، اور بلا شبہ فاطمہ بھی میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی بھی اسے تکلیف دے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے ایک دشمن کی بیٹی ایک شخص کے پاس جمع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے اس شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ محمد بن عمرو بن
حلالہ نے ابن شہاب سے یہ اضافہ کیا ہے، انہوں نے علی بن حسن سے اور انہوں نے مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے بنی عبد شمس کے اپنے ایک داماد کا ذکر کیا اور حقوق دامادی کی ادائیگی کی تعریف فرمائی۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات بھی کہی سچی کہی اور جو بھی وعدہ بھی کیا پورا کر دکھایا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے پڑھانے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔